بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ حق تعالی شانہ نے ایمان اور نماز سے افضل کوئی چیز فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کوئی اور چیز ہوتی تو فرشتوں کو اس کا حکم دیا جاتا۔ فرشتے دن رات عبادت میں لگے رہتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، اور جب بندہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ توجہ بھی ہٹ جاتی ہے۔ جب کوئی آفت آسمان سے نازل ہوتی ہے تو مسجد کو آباد کرنے والوں سے ٹل جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے جہنم میں جائے تو آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی تمام حالات میں سب سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ وہ سجدے میں ہو اور اس کی پیشانی زمین پر لگی ہو۔ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہیں۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ اور بندے کے درمیان کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں جب تک وہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو دروازہ لگاتار کھٹکھٹائے اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ دین میں نماز کا مرتبہ ایسا ہے جیسے بدن میں سر کا مرتبہ۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے وہ نماز کے ذریعے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر خشوع و خضوع کے ساتھ 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ زمین کا جس حصہ پر نماز کے ذریعے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جسے اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے، اللہ کے یہاں اس کی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شخص 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے، رکوع، سجدے اور وضو کو اچھی طرح ادا کرے، اس کے لیے جنت واجب اور دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب تک 5 وقت کی نماز کا پابند رہتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب بندہ نماز میں سستی کرتا ہے تو شیطان اس پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل نماز کو اس کے پہلے وقت میں ادا کرنا ہے۔ صبح جو شخص نماز کے لیے جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت کا ثواب تہجد کی 4 رکعت کے برابر ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ سب سے افضل نماز آدھی رات کی نماز یعنی تہجد ہے، مگر اس کو پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا بھی زندہ رہیں ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے، اور جس سے چاہے محبت کریں ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اور جو عمل کریں چاہے اچھا ہو یا برا اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ مومن کی شرافت تہجد میں ہے، اور مومن کی عزت لوگوں سے بے نیازی میں ہے۔ رات کی آخری حصے کی 2 رکعت تمام دنیا سے افضل ہے۔ اگر امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو تہجد کو فرض کر دیا جاتا۔ تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ یہ صالحین کا طریقہ ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، خطاؤں کا کفارہ ہے، اور بدن کی تندرستی کا سبب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے آدم کی اولاد، دن کے شروع میں 4 رکعت سے عاجز نہ بن، میں پورے دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔